عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی محاذ کے درمیان عدالتوں سے مسلسل ریلیف ملنے کے بعد پی ٹی آئی قیادت یہ آس لگائے بیٹھی ہے کہ عمران خان بڑی عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے۔ اپنی اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے اور عدالتوں سے من پسند فیصلے حاصل کرنے کے لیے پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے مابین جاری لڑائی کو بڑھاوا دینے کا فیصلہ کیا ہے اور بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ کی عملی مثال بنتے ہوئے عدلیہ کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال دیا ہے اور عدلیہ کے کاندھوں پر رکھ کر اپنی توپوں کا رخ ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف موڑ دیا ہے۔ دوسری جانب روزنامہ امت کی ایک رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی کے حوالے سے آنے والا ہفتہ بہت اہم ہے۔ اس دوران بانی پی ٹی آئی کو دو اہم کیسز میں سنائی جانے والی سزاؤں کے خلاف اپیلوں کے فیصلے آنے ہیں۔ جمعرات کے روز ان میں سے ایک عدت نگاہ کیس کا فیصلہ عدالت نے محفوظ کر لیا جو 29 مئی کو سنایا جائے گا، جبکہ سائفر کیس میں سزا کے خلاف اپیل کی اہم سماعت 28 مئی کو ہونے جا رہی ہے اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس روز عدالت اس اپیل پر اپنا فیصلہ سنا دے گی یا محفوظ کر لے گی۔ واضح رہے کہ عمران خان کو اب تک 4 مقدمات میں سزا سنائی جا چکی ہے۔ سائفر کیس میں 10 برس، نکاح عدت کیس میں 7 برس اور توشہ خانہ سے متعلق 2 مختلف مقدمات میں انہیں بالترتیب 3 برس اور 14 برس قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ ان میں سے توشہ خانہ کیسز میں سنائی جانے والی دونوں سزائیں ہائی کورٹ نے معطل کر دی تھیں اور اس وقت ان کیسوں میں سنائی جانے والی سزاؤں کے خلاف اپیلیں زیر سماعت ہیں۔ باقی 2 کیسوں میں سے ایک عدت نکاح کیس میں ہونے والی سزا کے خلاف اپیل پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اس سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شاہ رخ ارجمند نے کی۔ فریقین کے وکلا کے دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے عدت نکاح کیس پر عمران خان اور بشرا بی بی کی جانب سے دائر درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا، جو منگل 29 مئی کو سنایا جائے گا۔ تحریک انصاف کے وکلا کو توقع ہے کہ عدت نکاح کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو سنائی جانے والی 7 برس کی قید کی سزا کالعدم قرار دے دی جائے گی۔ اس کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں کی سماعت کے دوران جو عدالتی ریمارکس آئے ان سے بھی یہ اندیہ مل رہا ہے کہ ممکنہ طور پر دونوں میاں بیوی کو ریلیف مل جائے گا۔ دوسرا اہم سائفر کیس ہے جس میں عمران خان کو 10 برس قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اس سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر اپیلوں پر جمعرات کو ہونے والی سماعت اہم قرار دی جا رہی تھی اور توقع کی جا رہی تھی کہ اپیلوں پر فیصلہ سنا دیا جائے گا یا محفوظ کر لیا جائے گا۔ تاہم ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی اپنے دلائل مکمل نہیں کر سکے اور انہوں نے مزید مہلت مانگ لی ہے، جس پر عدالت نے 28 مئی تک مہلت دے دی۔ غالب امکان ہے کہ اس روز پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی اور عمران خان کے وکیل سلمان صفدر اپنے حتمی دلائل مکمل کر لیں گے، جس کے بعد فیصلہ سنا دیا جائے گا یا محفوظ کر لیا جائے گا۔ عدت نکاح کیس اور سائفر کیس میں سنائی جانے والی سزاؤں کے خلاف اپیلوں کا فیصلہ عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے اس لیے بہت اہم ہے کہ اگر ان دونوں کیسوں میں عمران خان کو بری کر دیا جاتا ہے تو جیل سے ان کی رہائی کے امکانات روشن ہو جائیں گے، کیونکہ بانی پی ٹی آئی کو دیگر 2 کیسوں میں سنائی جانے والی سزائیں پہلے ہی معطل کی جا چکی ہیں۔ چنانچہ تحریک انصاف کی قیادت اور ان کے وکلا نے ان دونوں کیسوں کے فیصلوں سے آس لگا لی ہے۔ اگرچہ عدت نکاح کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کے بری ہونے کے امکانات دکھائی دے رہے ہیں، تاہم سائفر کیس کا معاملہ کچھ پیچیدہ ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سائفر کیس کو اثر نو چلانے کے لیے دوبارہ ٹرائل کورٹ بھیجتا ہے یا پھر کیس کا فیصلہ میرٹ پر سنایا جاتا ہے۔ میرٹ پر سنائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ عدالت دیکھے گی آیا عمران خان نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی یا قومی راز افشا کیا یا نہیں۔ اگر سرکاری وکیل یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ عمران خان نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی اور اسی بنیاد پر ٹرائل کورٹ نے انہیں سزا دی تو اسلام آباد ہائی کورٹ یہ فیصلہ برقرار رکھ سکتا ہے، اور اگر سرکاری وکیل ایسا ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا تو پھر عدالت عمران خان کو بری کر سکتی ہے اور یوں اس کیس میں ان کی رہائی ممکن ہو جائے گی۔ تاہم یہ خارج از امکان نہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیس کو ریمانڈ کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیس کو دوبارہ چلانے کے لیے ٹرائل کورٹ واپس بھیج دیا جائے۔ جمعرات کی سماعت میں ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی نے بھی عدالت سے یہی استدعا کی کہ کیس کو ریمانڈ کیا جائے، کیونکہ عمران خان کے وکیل کی جانب سے بھی یہ اعتراض آیا تھا کہ سائفر کیس کا فیصلہ جلد بازی میں سنایا گیا۔
अब ये शफाफ ट्रायल नहीं था। इसके जवाब में प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी का मौक़िफ़ था कि साइफर केस में इमरान खान का ट्रायल शफाफ हुआ। ताख़ीरी हरबे खुद उनके वकीला ने अपनाए, लेकिन फिर भी अगर इमरान खान के वकील समझते हैं कि उनके मौक्कल को गैर मुनसिफाना ट्रायल का सामना रहा, तो फिर इस केस को असर नौ चलाने के लिए ट्रायल कोर्ट वापस भेज दिया जाए। अब देखना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस का फैसला मेरिट पर सुनाता है या फिर दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेज देता है। तहरीक इंसाफ का ख्याल है कि इद्दत निकाह केस और साइफर केस में अगर इमरान खान को बरी कर दिया जाता है तो फिर बकरा ईद से पहले वो जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि तोशा खाना के दीगर दो केसों में सुनाई जाने वाली सजाएं पहले ही मुअत्तल की जा चुकी हैं। ताहम इस्लामाबाद में मौजूद अहम ज़राए के बकौल इमरान खान की जल्द रिहाई के इम्कानात महदूम हैं। इससे कबल ही बानी पीटीआई के खिलाफ जो दीगर मुकदमात चल रहे हैं, इनमें से किसी एक में इन्हें सजा सुनाए जाने का वाज़ेह इम्कान है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।